وہ تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں تھیں لیکن اس کی گاڑی سپیڈ حد سے زیادہ تھی۔ سامنے سگنل کو ریڈ ہوتے دیکھ کر بھی اس نے سپیڈ ہلکی نہیں کی تھی، بجائے مزید بڑھا دی تھی۔ وہ سگنل توڑتا گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت تھی، مضبوط بھاری ہاتھ کی ہری نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ بھینچے لبوں سے اس نے سرخ ہوتی نظروں کے سامنے سڑک کو دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کا دماغ بس 2 منٹ میں گھما دیا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے وہ سبز نظریں زہر لگنے لگی تھیں جو اس کے چہرے کو دیکھتے پھیر لی جاتی تھیں۔ اس نے سپیڈ مزید تیز کی۔ اس کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ گارڈ، ساری سیکیورٹی اور اسد کو وہ وہیں پیچھے چھوڑ کر اکیلا نکل آیا تھا۔ ٹریفک پولیس گاڑی کے پیچھے دیکھتے اس کی سپیڈ خطرناک حد تک لے جاتے تیز کرتے گاڑی بھگا لی۔ میں کیان سکندر ہوں، میری غربت کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، میری ایک نظر صنف نازک کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور تم خود کو سمجھتی کیا ہو آخر حجابن؟ وہ گاڑی بھگاتا اسٹیئرنگ پر مکہ مارے جبڑے پیچھے گھرایا تھا۔ وہ ٹریفک پولیس کو پیچھے چھوڑ آیا۔ کوئی خبر نہیں تھی وہ اس کا پیچھا کر بھی رہے تھے یا نہیں، جبکہ اب وہ ایک خالی سیٹ پر تھا جہاں اکا دکا ہی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں حجابن، تمہاری اتنی ہمت، تمہارے احسانات، ایسی گستاخی کر کیسے سکتی ہو؟ میرے چہرے سے تمہاری نظریں پلٹیں۔ وہ ہونٹ بھینچے آنکھیں زور سے میچ کر پھر سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا چیخا تھا، شاید پاگلوں کی طرح۔ I will kill you, you damn حجابن۔ وہ زور سے چلایا تھا، اعصاب قابو میں نہ تھے۔ اتنی ناگواری سے اس نے پہلے کب برداشت کی تھی؟ وہ تو ہمیشہ اٹینشن پانے کے عادی تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا اس کی شخصیت کے سحر میں جکڑے لوگ اس کی ایک نظر ہی پر دل ہلا دیتے تھے۔ وہ شوخ طبیعت کا مالک تھا، اس نے کئی لڑکیوں کے دل توڑے تھے اور کئی لڑکیوں سے اس نے افیئر تھے۔ اس کے افیئر کے چرچا ہر تیسرے دن نیوز چینل، سوشل میڈیا پر ہوتا تھا، لیکن اس کے گھائل کرتی اداؤں سے آگے لڑکیاں پھر اس کی جانب خود بخود چلی آتی تھیں۔ اور آج جب پہلی دفعہ کسی لڑکی نے اسے دیکھتے نظریں پھیری تھیں تو جیسے اس کی انا پر کاری وار کیا ہو، جسے برداشت نہ کرتے ہوئے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ بہت غرور ہے تمہیں حجابن، اپنے چہرے پر، تم پچھتاؤ گی اس غرور پر۔ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، لفظوں میں تپش سی تھی۔ اس کی اعصاب بری طرح تن گئے تھے جب اس نے بغیر سامنے دیکھے موڑ کاٹا تھا۔ سامنے سے آتا وجود گاڑی سے ٹکراتا دور جا کر گرا۔ اس نے یکدم بریک لگائی تھی، اس کا سر شدید جھٹکے سے ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ وہ نہ جانے کون سی سڑک پہ آیا تھا، یہ علاقہ تو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سیدھا ہوتے آس پاس دیکھا تھا، کوئی پرانا سا علاقہ تھا۔ سڑک نے دور ایک طرف پرانے سے گھر بنے ہوئے تھے اور گھروں کے درمیان سے گلیاں نہ جانے کہاں کہاں جا رہی تھیں۔ سڑک کافی وسیع تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ آگے بڑھتے اس نے اس وجود کو دیکھا جو گاڑی سے ٹکر کھائے سڑک پر گرا ہوا تھا۔ آس پاس خون جمع تھا۔ شدید پریشانی سے اس نے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آس پاس دیکھا، ایک دل کیا بھاگ جائے، نہیں، وہ وہاں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر پریشانی سے وہیں کھڑا ہو گیا۔ اور کیسے بھاگ جاتا سامنے سڑک پر پڑے وجود کو چھوڑ کر۔ اس نے آگے بڑھتے جھکتے اس آدمی کا چہرہ دیکھا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے پریشانی سے سیدھا کھڑا ہوا اور گہری سانس لی۔ وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، اس سبز آنکھوں والی کو سوچتے ہی وہ یہ سب کر بیٹھا تھا۔ اس نے تھوک نگلا۔ سڑک کی دوسری سائڈ سے تیزی سے بھاگ کر آتے وجود کو آواز وہ اچھے سے پہچان چکا تھا۔ وہ آواز اسی کی آواز تھی۔ اس کے لفظوں کی وجہ سے تو یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا، زمین پر لیٹے وجود کو دیکھا، چہرے پر پریشانی تھی۔ اس کو مار دیا تم نے؟ قریب پہنچتے ہی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سڑک پر پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جو کوئی 45 سال کا آدمی تھا۔ شٹ اپ، میں نے نہیں مارا، میری گاڑی کے سامنے خود آیا ہے اور ابھی مرا نہیں ہے یہ۔ دانت پیستے اس نے سڑک پر جھکی اس لڑکی کو دیکھا جس نے نقاب سے جھانکتی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ لب سختی سے بھینچ گیا۔ جب بھی کیان سکندر کسی مصیبت میں پھنستا تھا تو وہاں فجر رضوان ضرور آتی تھی۔ لگ ہی رہا تھا مجھے تم ہی ہو سکتی ہو مصیبت کہیں کی۔ دانتوں پر دانت جماتے سخت لہجے میں بولا۔ فجر نے کھڑے ہوتے اسے سختی نظروں سے دیکھا۔ وہ تب سے ریسٹورنٹ سے نکلی تھی اور پھر کئی جگہ وہ رکی تھی کہ گھر کیسے جائے۔ جب ایک تیز رفتار گاڑی کو کسی کو ہٹ کیا تھا وہ اس طرف بھاگی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرو، مر جائے گا یہ، اس نے بغیر جواب دیے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ یوں ہی کھڑا تھا۔ اس کے بات سنتے ہی اس نے تیزی سے
لب کاٹتے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ پھر نیچے جھکی فجر کو دیکھا جو اس آدمی کے ناک کے آگے 2 انگلیاں رکھتے اس کے سانس چیک کر رہی تھی۔ فجر نے سر اٹھا کر کیان سکندر کو دیکھا اور پہلی بار تھا کہ اس کی نظریں کیان سکندر کے چہرے پر تھیں۔ ابھی زندہ ہے، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ 15 منٹ بعد ایمبولینس آئی اور پیشنٹ کو لے گئی، جبکہ کیان سکندر نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا اور اس وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکے۔ وہ اس کے پیچھے گاڑی لیے آ رہا تھا۔ خبردار اگر تمہاری زبان سے کچھ بھی نکلا۔ فجر کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے 2 قدم آگے لیتے سختی سے اس کا بازو دبوچتے گرایا۔ میں بتاؤں گی، بلکہ ابھی پولیس اسٹیشن ہی جا رہی ہوں۔ میں کسی کے ایکسیڈنٹ کر کے آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ اس کی جلتی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی تگو کرتی لہجے کو مضبوط رکھے بہت کوشش سے بولی تھی۔ اس کی بات پر کیان سکندر کا دماغ بری طرح سلگ گیا۔ اس نے تیڑی چڑھائے اسے دیکھا۔ اچھا، حجابن مارنے کا ارادہ تو تمہیں تھا، میرا یہی مار کر سڑک پر پھینک دوں گا اگر منہ کھولا تو۔ اس کا منہ دبوچے وہ طنزیہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ فجر رضوان تو اس کی اتنی گرفت پر اپنا چہرہ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اس کی گرفت ڈھیلی کرنی چاہی جو مزید سخت ہو گئی۔ تمہاری طرف تو پرانے حساب بھی نکلتے ہیں، اور کیان سکندر حساب سے بے باک کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس کے نازک وجود کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس نے گاڑی کے بونٹ سے لگایا تھا اور وہ خود مکمل اس پر جھک گیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کا ہاتھ میں گرفت سے لیا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ سختی سے اس نے گاڑی کے بونٹ پر اس کے چہرے کے برابر سختی سے رکھا۔ فجر ڈر سے زور سے آنکھیں میچیں۔ اور ایسی ویسی ساری حرکتیں کرتا ہوں میں حساب بے باک کرتے وقت۔ نو لمٹ، وہ بے باک سے بولتا اس کے خوف کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ فجر نے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی، جبکہ سبز آنکھیں اس کے شہد رنگ آنکھوں میں ایک پل کو گاڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی تپش پر فجر رضوان نے نظریں پھیری، جس پر وہ پھر سے لب بھینچ کر اس کے ہاتھ کی گرفت کو سخت کیا۔ فجر کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ان کے چہروں کے درمیان 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ بےہودہ بکواس بند کریں اپنی، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے کسی کی جان لی ہے۔ سبز آنکھوں میں خوف سا اتر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکت پر اس کی سبز آنکھیں مقابل کے شہد رنگ آنکھوں پر ٹکیں تو اس طرح انداز میں پھیلی ہوئی تھیں۔ کیسے بتاؤں گی؟ بتانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے یا زبان کا ہونا، یا مانو مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا تمہاری جان لیتے ہوئے، بلکہ اس بار مزہ آئے گا۔ لبوں پر مسکراہٹ رکھتے وہ دونوں بھویں اٹھا کر بولا تھا۔ فجر کا سانس سینے میں اٹکا۔ سنسان سی سڑک پر اگر وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر دیتا تو کون دیکھ سکتا تھا؟ میں نہیں ڈرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گی؟ اس کی گرفت سے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتی اس نے بے ساختہ اپنا دوسرا نازک ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھتے اسے پوری طاقت سے دور کیا۔ ارادے تو تمہارے نیک نہیں لگ رہے مجھے، اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیکھتے کہا، جس پر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ دوسرے ہاتھ کی کلائی پر جلن سی ہوتی محسوس ہوئی۔ شدید درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جو کروں گا اس سے تم ڈر ہی نہیں پاؤ گی۔ پتہ ہے کیا کروں گا میں؟ وہ اس کے آنسوؤں سے لطف اندوز ہوتا اس کے چہرے پر جھکتے دانت پیستے ایک لفظ چبا کر بولا۔ فجر نے گردن دوسری سائیڈ پر موڑی۔ دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ خوف سے اس کے اعصاب بری طرح کانپ رہے تھے۔ پہلے تمہارے اعصابوں کو سن کر کروں گا، وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتے سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا، اور پھر قدر سردی میں بھی فجر کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ پھر تمہاری زبان کاٹوں گا، تم چیخ نہ پاؤ گی۔ بہت ہمت کی باتیں کرتی ہو، تمہاری یہ زبان۔ اس کے کان کے قریب پھنکارا اور اس سے دور ہونے کے لیے پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ پھر تمہاری آنکھیں نکالوں گا، یوں بھی مجھے زہر لگ رہی ہے یہ۔ وہ اوپر جھکتے اس کی سبز نظروں میں دیکھتے بولا، اور جو اس نے بے ساختہ اس کے جملوں کو سنتے خوف سے میچ لی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ کیان سکندر طنزیہ ہنسا۔ ہیلپ پلیز، وہ ہمت کرتی بلند آواز میں چیخی تھی۔ کیان سکندر نے اس کی کلائی سختی سے موڑی اور درد سے کرا کر رہ گئی۔ جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹریفک پولیس یہاں تک اس کی گاڑی کو پیچھا کرتے آئی تھی۔ اس نے لب سختی سے بھینچے، اسے جھٹکے سے گاڑی سے دور کیا۔ فجر رضوان نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر وہ کپ کپا کر رہ گئی، جبکہ کیان سکندر اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
सिग्नल तोड़ कर कहाँ भाग रहे थे मियाँ? बड़ी जल्दी है तुम्हें? ट्रैफिक पुलिस उसके करीब आती सख्ती से बोली थी। उसने लापरवाही से कंधे अचकाए, पीछे मुड़कर देखा। वो सड़क पर दौड़ने के अंदाज में चल रहे थे। वो तंजिया हंसा जब वहाँ असद पहुँचा, जो उसके मैसेज पर यहाँ आया था, जो उसने एक्सीडेंट का टाइम पर किया था। सर आप गाड़ी में बैठे, आई विल मैनेज इट। असद उसे गाड़ी में बैठने को बोलता, खुद ट्रैफिक पुलिस की तरफ देखता, उनसे बात करने, उन्हें फ़ाइन वगैरह पर ही मनाने लगा। वरना उसके मुताबिक गाड़ी वाले को सख्त वार्निंग दे देने के बाद भी वो नहीं रुका था, इसलिए गाड़ी जब्त करते स्टेशन से गाड़ी लेने आना पड़ता। असद को एक नज़र देखते उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली, बगैर किसी चीज़ को परवाह किए। हाँ, कुछ पल को परेशान हुआ था उस आदमी की हालत देखकर, लेकिन इस लड़की की वजह से वो परेशानी कहीं दूर जाती उस पर गुस्से का हावी कर गई थी। थोड़ी दूर जाते ही मोबाइल पर रिंग होते उसने यस करते स्पीकर पर डाला था। सर मैं सब क्लियर कर दिया, इसके अलावा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उस पेशेंट की हालत देखते आप चलेंगे? असद ने झिझकते हुए पूछा था। उसने बैक व्यू मिरर से देखा, उसके पीछे 2 गाड़ियाँ थीं जो यकीनन असद ने उसकी सिक्योरिटी के ज़रिए असर भेजी थी। मैं घर जा रहा हूँ, तुम जाओ, अच्छे काम करो, संजीदगी से कहते उसने सामने सड़क पर देखा था। उसे ज़रा बराबर अफसोस नहीं था कि उसकी वजह से कोई अस्पताल में है। सर तो बुरी बात है। असद ने बनाया था, एक्सीडेंट कायान से हुआ था, मोड़ काटते उसने ही भी हार नहीं मारा और सामने वाला वजूद भी सड़क के बीचों बीच चला आ रहा था। गलती दोनों की थी। असद की बात पर उसने आईब्रो चुकाकर चेहरा तन सा गया। अच्छाई मुझे वैसे भी रास नहीं आती और बुराई मैं बापों का बाप हूँ। जिस चीज़ में मैं माहिर हूँ मुझे वही करने दो। इट्स बेटर फॉर यू। मेरी अच्छाई ज़्यादा बुरी है, वो सर्द लहजे में बोला। उसकी आंखों में अजीब सा सर्दपन सा छा गया। दूसरी तरफ मौजूद असद इसके सर्द आवाज़ सुनते थूक निगलते सर हिलाने लगा, जैसे वो सामने हो। एंड दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट। वो सड़क के दरमियान में चल रहा था, मेरी गाड़ी सड़क पर ही थी, ना कि मैं उसे आसमान पर चलाता। एंड दिस इज़ लास्ट वार्निंग टू यू। आइंदा मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, फिर फ़ोन के टैग से बंद किया। इस सारी गुफ्तगू में उसकी बात दुरुस्त थी, जो उसने अपने बारे में कही थी, जो उसकी शख्सियत को ज़ाहिर करती थी। बुराई में मैं बापों का भी बाप हूँ, मेरी अच्छाई ज़्यादा बुरी है। हाँ वो सही कह रहा था। उसने एक बार कहा था उसे ना जानने वाले फ़ायदे में रहते हैं, और वो तब भी सही था। बेसाख्ता उस हजाबन को सोचते उसने दांत कचकाए। पुलिस वाले सुनो। नंगे पाँव बाहर निकलते उसने आसपास मासूमियत से देखा। जब सोफे पर आंखों पर बाजू रखे लेटे असीर आलम को देखते वो दबे पाँव से उसके करीब जाते उसके सरहाने खड़ी थी। उसकी शर्ट कंधों से 2 उंगलियों से पकड़ते वो धीरे लहजे में बोली थी। इतना कि असीर आलम सुन ही ना पाया। शदीद थकन से अभी अभी उसकी आंख लगी थी। वो नींद का कच्चा था, लेकिन कल्ब की आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी और उसका अंदाज मासूमियत भरा बच्चों वाला था। वो गुलाबी लबों पर ज़बान फेरते कमर के बल नीचे झुकी, उसके कान के करीब चेहरा ले जाते उसने लब आपस में दबाए। पुलिस वाले जी, वो उसके कान के करीब ऊंची आवाज़ में बोली थी। वो गड़बड़ा कर बाजू आंखों से हटाते सोफे पर उठ बैठा। कान पर गर्म सा तपश महसूस करते उसने कान पर उंगली फेरी, फिर पलटकर सोफे के पास अभी भी कमर के बल झुकी उस लड़की को देखा। ये क्या था? उसके माथे पर बल नमूदार हुए, कान पर गर्म सांसों की तपश पर वो भी कान को झुलसा रही थी। उसने मुकाबिल लड़की को घूरा, जो अब सीधी खड़ी हुई थी, नासमझी से उसे देख रही थी। लड़कियों का खुद के नज़दीक आना कहाँ उसे गंवारा था, जबकि वो मासूमियत से उसे देखने लगी। ये आवाज़ थी पुलिस वाले जी। वो मासूमियत से गोया हुई। उसकी बात पर असीर आलम ने बेसाख्ता लब दबा लिए थे, अलबत्ता चेहरे पर संजीदगी थी। ऐसे किसी के करीब नहीं आ जाते। वो सोफे से नीचे खड़ा हुआ, संजीदगी से बोला, अलबत्ता नज़रों से उसके वजूद को फेर ली थी, जो उसे हुलिये में थी, जिसमें वो उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकला था। ऐसे क्यों? हम अपने बाबा को भी ऐसे ही उठाते थे। वो बोलते बोलते रुक गई थी। अचानक तल्ख याद ने उसकी काली आंखों में पानी भर दिया था। असीर आलम ने उसे नासमझी से देखा, उसके वजूद से नज़रें हटाता सामने देखने लगा। किसी गैर महरम के पास नहीं जाते ऐसे।
وہ اس کے پاس سے گزرتے آگے بڑھا، بالکل کسی اجنبی کی طرح۔ قلب نے پلٹ کر آنسو بھلائے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم تیزی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ اسیر عالم نے بے ساختہ قدموں کو روکا۔ غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر بولی تھی۔ اسیر عالم کا سانس وہیں تھم گیا۔ وہ بس اسے تکیے گیا تھا، جو سامنے نہ سمجھی سے گردن اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو سانس لینا چھوڑ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ اس نے سامنے سے اسیر عالم کی شرٹ کھینچتے اس کے حواسوں میں اسے واپس لایا تھا۔ وہ لب سختی سے بھیج گیا۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اس نے بات کو ٹالتے گردن جھکاتے اسے دیکھا تاکہ وہ اپنی گردن سیدھی کرے، اسے کڑے امتحان میں نہ ڈالے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتا لب تر کرتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر قلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خون سے سنی برف۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی معصوم چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھتے اس کے گلے لگ گئی، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ اس کی بے ساختہ کیے گئے عمل پر اسیر عالم کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے گردن جھکائے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا اور پھر اپنے دل کے مقام پر جہاں اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ آج تک اس کی اتنی زندگی میں کوئی لڑکی اس کے قریب نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ وہ خود کو کسی لڑکی کو چھونے تک نہیں دیتا تھا۔ اس نے گردن جھکائے پھر سے اسے دیکھا، جو اب بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ یوں کسی غیر محرم کے گلے نہیں لگتے، گناہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے اسے تھامتے اسے خود سے تھوڑا سا دور کرتے بولا۔ اسیر عالم نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ مقابل کھڑی معصوم لڑکی کے کندھوں پر دھرے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ بابا اوپر چلے گئے۔ مرنے کے بعد لوگ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ شرٹ کے بازو سے آنکھیں رگڑتی بولتی۔ اسے حیران کر گئی۔ اس نے گہری سانس بھرا۔ پولیس والے جی، کس کے گلے لگ سکتے ہیں ہم؟ وہ گلابی لب کاٹتے اس کے آنکھوں میں دیکھتی بولی، جو اب بھی اس کے لمس کی خوشبو خود سے اڑتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے محرم کو اسے لگانے سے ثواب ملے گا۔ اس کی کالی نمی بھری آنکھوں میں دیکھتے وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولا، وہ کہاں ہے؟ کب آئے گا؟ ہاتھوں کی انگلیاں موڑتے وہ ایک امید سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تھی، جہنم میں ہے۔ اس نے دانت بری طرح کچکائے تھے۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ ایک وہ لڑکی ہر دوسری بات پر اس کے نزدیک چلی آتی تھی، اسے کہے جلدی آ جائے وہاں سے۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ بھی چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی تھی، جو کچن میں کھڑا تھا۔ کیا کرو گی اسے بلا کر؟ وہ پلٹ کر گہری نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھی بے حد جذبات لیے پہلی بار وہ خود انجان تھا اپنی بولتی آنکھوں سے۔ ہم انہیں حق کریں گے، اس کا ثواب ہوگا نا؟ وہ اسے دیکھتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسیر عالم کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ بول دوں گا، کچھ کھانا ہے تم نے؟ وہ پلٹ کر کھڑا قلب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ فش، وہ لبوں پر زبان پھیرتی آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ اس برف کی شہزادی بس ایک خاصیت تھی، وہ برف کی شہزادی باتیں بہت جلد بھول جایا کرتی تھی، لیکن وہ باتیں اسے یاد ہمیشہ رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کھا لو، وہ اسے دیکھتے بولا تھا، جس نے نفی میں سر ہلایا، ہونٹ نکال کر اسے دیکھا تو اسیر عالم نے زور سے آنکھیں مینچی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ اور کھا لو، پھر شام کو کاشی آئے گا، تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ قلب نے چونک کر اسے دیکھا۔ باہر نہیں جاؤں گی۔ اس کا چہرہ رونے والا ہوا تھا۔ اسیر عالم نے آئی برو اچکایا۔ باہر انسان ہے نا؟ وہ اسے بتاتے رو دینے کو تھی۔ انسانوں سے ملاقات اسے یاد تھی، جبکہ اس کی بات پر اسیر عالم کی کن پٹیاں بری طرح سلگیں۔ تو میں کون ہوں پھر؟ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ گہری سانس اس کے گلابی چہرے پر چھوڑ دی۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسیر عالم جو لڑکیوں کو دوسری نظر دیکھتا تک نہ تھا، وہ اس برف کی شہزادی کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا، یا شاید اپنا سب کچھ ہار رہا تھا۔ آپ تو پولیس والے ہیں نا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے لب دبائے۔ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل نمودار ہوا۔ مجھے 2 دماغ درکار ہو گے۔ وہ اسے سرتاپائی دیکھتے بڑبڑا کر رہ گیا۔ البتہ نظریں چمک رہی تھیں۔ میں انسان ہی ہوں۔ اس نے نظریں اس کی کالی آنکھوں سے ہٹا کر اس کے شفاف گردن پر جمائی تھیں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔
میرے ساتھ رہو گی؟ وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھاتے اس کے بے داغ گردن کی طرف لے گیا۔ کچھ انچ کے فاصلے پر اس نے ہاتھ کو روکتے سختی سے مٹھی بھینچی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اوٹاوا میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسن دیکھا تھا، لیکن وہ معصومیت جو اس کے لڑکی کے چہرے پر رقم تھی وہ لاکھ حسن زادیوں کے اوپر بھاری پڑ گئی تھی۔ اپنی زندگی میں اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایسے لڈم کو پکڑنا، لیکن اب اس کی زندگی میں شاید دوسری وجہ شامل ہونے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس لڑکی کے معمول میں نہیں الجھے گا، لیکن اس کا فیصلہ سامنے بیٹھی برف کی شہزادی کے آگے ریت کے پہاڑ کی طرح ثابت ہوا۔ ایک ہلکا سا جھونکا اور رات اڑانے لگی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسیر عالم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی آنکھوں میں تیکھا پن واضح ہے۔ وجہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا، از حد سنجیدگی۔ آپ انسان ہیں نا؟ وہ لب کاٹتی بولی۔ اسیر عالم سیدھا ہوا، فریج سے دودھ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ گڈ، میں پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں، نہ مجھے ان فضولیات میں دلچسپی ہے۔ وہ لب بھینچتے بولا اور لفظوں پر دباؤ دیتے اس کے بدلے لہجے پر قلب بس دیکھتے رہ گئی۔ اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے بدلتے لہجے کہاں محسوس کیے تھے پہلے کبھی۔ کاشی تمہیں شام میں آ کر لے جائے گا، لڑکی ذات کا وجود مجھے گوارا نہیں۔ وہ پل میں بدل گیا تھا، اتنی جلدی کو جیسے گرگٹ اب تیزی سے رنگ بدلتا ہے۔ وہ شخص پل میں جذبات لہجے بدل لیتا تھا۔ وہ وہاں سے کمرے میں چلا گیا جبکہ قلب سامنے رکھے دودھ کو دیکھنے لگی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 19 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔